زندگی میں آئی مشکلات سے گھبرایا نہ کرو، بس دعا کی مقدار کو بڑھا دیا کرو، اور بھلا بتاؤ تو درود پاک سے اچھی دوا بھی کوئی ہے کیا؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کھٹکھٹاؤ، وہ دروازہ کھول دے گا، مٹ جاؤ، وہ سورج کی طرح چمکا دے گا، جھک جاؤ، وہ آسمانوں جتنا بلند کر دے گا، کچھ بھی نہ ہو وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا، اس کے ہو جاؤ وہ اپنا بنا لے گا۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ اپنی زندگی اس کے حوالے کر دو جس کا پہلے ہی تمہارے سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔ جب نصرت الہی پر کامل یقین ہو جائے تو مومن کے دل سے مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں، اور جو بھی اس کی طرف دیکھے گا اس پر اس مرد حق کی ہیبت غالب ہوگی۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہے جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ کتنی بری بات ہے کہ تم کسی اور کی طرح بننا چاہتے ہو۔ کیا تم اپنا چہرہ نہیں دیکھتے؟ کیا تمہیں اپنی خوبصورتی نظر نہیں آتی؟ اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہے، اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو، جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے۔ یہ نفس بد یقین ہے جس نے نمرود کو بھی تباہ کیا۔ ایک پھاڑ کھانے والا بھیڑیا ہے، اپنے نفس کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہو۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے اور مطلبی لوگوں کی حقیقت آپ کو دکھا دیتا ہے۔ برتن اور ظرف چھوٹا ہو تو زیادہ چیز سنبھال نہیں سکتا، چھلک جاتا ہے، چاہے علم ہو، دولت ہو، تقوی ہو، شہرت ہو یا عزت ہو۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو۔ لوگ آپ سے صرف اتنی محبت کرتے ہیں جتنا آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہو وہاں ان کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کیسی جھجک، اس کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی۔ آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق ختم ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما، آمین۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، اعلیٰ عہدوں والے کامیاب ہو گئے، لیکن قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ اپنے دن کی ابتدا
3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر اور نیک زندگی کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیا کرے تو زندگی آسان ہو جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہوتا ہے۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ دولت کی اصل خرابی یہ ہے کہ وہ آدمی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، اور اگر رہ جائے تو آدمی نہیں رہتا۔ سچ بولنے سے زیادہ مشکل اپنے متعلق سچ سننا ہوتا ہے جس کی ہم اجازت نہیں دیتے۔ قریب سے آنے والی آوازوں میں سب سے قریب ترین آواز ضمیر کی ہے، لیکن بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ زندگی میں کبھی اس انسان کو مت کھونا جو غصہ کر کے پھر خود تمہارے پاس آ جائے۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو۔ دنیا نہ کسی سے خوش ہوتی ہے، نہ ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو رب کو راضی کرو، جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ کچھ گھروں میں رہنے والے عظیم لوگ تھے، ٹوٹے بھی تو ایک وقار کے ساتھ، کسی سے کچھ نہ کہا، بس اداس رہنے لگے۔ دین زندگی میں ادب کے راستے سے آتا ہے۔ جتنا ادب اختیار کیا جائے گا اتنا ہی نور ملے گا۔ اچھے وقتوں میں لوگوں سے فاصلہ رکھنے والے برے وقت میں لوگوں سے شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے، کیونکہ جو فاصلے آپ نے بڑھائے ہیں اسے کوئی دوسرا کیوں دور کرے گا۔ وقت کبھی نہیں رکتا۔ جس دن کی خوشی کے لیے انسان زندگی بھر محنت کرتا ہے وہ دن بھی گزر جاتا ہے، اور جس گھڑی کے خوف سے لرزتا رہتا ہے وہ بھی گزر ہی جاتی ہے۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ رشتے بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، کبھی بے سبب توڑ دیے جاتے ہیں اور کبھی چھوڑنے کی بڑی وجہ ہو کر بھی نبھائے جاتے ہیں۔ خداوند کریم تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خداوند کریم کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت چنا۔ نفس سے بڑھ کر تمہارا کوئی دشمن نہیں، ضمیر کی عدالت سے بڑھ کر کوئی عدالت نہیں۔ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، مگر کسی سے اس کی امید نہ رکھے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ چلتے چلتے دیوار سامنے آ جائے تو لازمی نہیں کہ وہ راستے کی دیوار ہی ہو۔ ممکن ہے آپ نے غلط راستہ چنا ہو اور اصل میں وہ حفاظتی دیوار ہو۔ زندگی ایک آئینہ ہے، آپ اسے بیزار ہو کر دیکھیں گے تو بیزار ہو جائیں گے، اور مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو مسکراتے ہی چلے جائیں گے۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کرے، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ و ارادت یہ ہے کہ عین وقت پر کبھی بیمار، کبھی ناراض اور کبھی مصروفیت کا بہانہ تیار رکھتے ہیں۔ کہیں یہ آپ تو نہیں؟ اپنے آنسو پوچھنے سے، خود ہی تسلی دینے سے دل بڑا مضبوط ہونے لگتا ہے۔ پھر تنہائیاں راس آنے لگتی ہے اور لوگوں کے رویے تکلیف بھی نہیں دیتے۔